یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رفقا کے ساتھ جبل سرا کی طرف نکلے تو حضور علیہ السلام کی آپ کو وہ خوشبو محسوس ہوئی جو حضور کے بدن مبارکہ سے آیا کرتی. حضرات محترم، جب حضرت یوسف کا پتہ لے کر بھائی آ رہے تھے تو ادھر کنان کے اندر بیٹھا ہوا باپ قرآن کی آیت گواہ کہنے لگا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آج ہوئی ہے یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. حضرات اتنی دور سے حضرت یوسف کی خوشبو آپ کا باپ محسوس کر رہا. صحابہ کا تو وتیرہ ہی یہی تھا، حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو دیکھا کرتے تھے خوشبو کدھر سے آ رہی ہے. صحابہ کرام جب اس جبل سرا کے قریب گئے تو ایک چرواہا نظر آیا. سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اے گڈریے، اے بکریاں چارنے والے، کیا ادھر تو نے میرا محبوب دیکھا؟ وہ گڈریا کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا تیرا محبوب کون ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرا دل کا جانی کون ہے. اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس طرح تیری آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی ہیں اور تیرا کوئی حال نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی اس غار کے اندر ایک شخص سر کو سجدے میں رکھ کے 3 دن اور 3 راتوں سے دار و قطار ہو رہا. اس کے رونے کا کچھ درد ایسا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے کے لیے لاتا ہوں، وہ بھی دار و قطار ہوتی رہتی ہے، کھاتی کچھ ہے. اس غار میں دھانے کے اوپر اپنے قدموں کو ٹیڑھا کر کے تو ہمہ وقت روتی رہتی ہے. اور اس کے رونے کا کچھ درد ایسا ہے، لگتا یوں ہے کہ سارا ماحول ساتھ رو رہا ہے. لگتا یوں ہے کہ آسمانوں سے بھی چیخوں کی آواز آ رہی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سارے پہاڑ بھی آنسو بہا رہے ہیں. جب اتنے لفظ سنے تو سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں، امت کا غمخوار اور امام الانبیاء میرے آقا ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا. آپ جب سلاح کی غار کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ نورانی پیشانی کو پتھروں پہ رکھ کے تو حضور دار و قطار ہو رہے. رب حمل کی سلائے لبوں پر ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کراوے میں دھرا اور کہا حضور سر کو اٹھا لیں، اللہ پاک کرم فرما دے گا. میرے آقا سر کو نہیں اٹھا رہے. سیدنا صدیق اکبر جو کہ امراض نبوت بھی ہیں، یار غار بھی ہیں اور آج یار نظار بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رو کر کہنے لگے حضور آپ سر کو سجدے سے اٹھائیں، وہ کریم ضرور کرم فرما دے گا. اور میرے آقا ہے کہ سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے، گناہگاروں کے غم کے اندر روتے جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے قدموں کو پکڑ لیا، کہا آقا مسجد نبوی کا محراب و منبر سونا نظر آ رہا، حضور مدینے کا ماحول افسردہ نظر آ رہا، سارے صحابہ بےتاب ہیں. آقا ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کریں گے کہ گناہگار امت کو بخش دیا جائے. حضور پر آپ کو سر کو سجدے سے اٹھائے. آقا آپ کی لفظ جگر بھی 3 دن اور 3 راتوں سے رو رہی ہے. میرے آقا نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا بلکہ زبان نبوت سے گناہگار امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. صحابہ سمجھ گئے کہ حضور ہمارے کہنے سے نہیں اٹھیں گے. اکٹھے ہو کر اس سیدہ کے دروازے پہ چلے گئے اور کہا سیدہ تجھے مبارک ہو، تیرے بابل کا پتہ چل گیا. سیدہ پاک نے پوچھا اے چچا ابو بکر پھر بتاؤ میرے بابل کہاں ہے، آئے کیوں نہیں؟ کہا جبل سنا کی خرقوں کے اندر رو رو کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے. ہم نے بڑا کہا حضور سر کو سجدے سے اٹھا لے، اللہ کرم فرما دے گا، مگر امام الانبیاء کے دل کے اندر کچھ امت کا درد یوں بھرا ہوا ہے، امت کی محبت یوں بنی ہوئی ہے. ہمارے کہنے کہ آپ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. حضرات سیدہ پاک طیبہ ہر بیویوں کے جھرمٹ کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک چادر کو لپیٹ کر گھر سے نکلی. شام کا وقت ہے، آپ کے چادر مبارک پر جہاں جہاں پیبند لگے ہیں نور یوں باہر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا
کہ اندھیرا شک ہو گیا اور روشنی نظر آنے لگی. آپ جبل سرا کی طرف چلی ان پاک بیویوں کے جھرمٹ کے اندر. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو رو کے کہا ابا حضور سر کو سجدے سے اٹھا لیں, وہ کریم ضرور کرم فرما دے گا, آپ کی امت کو بخش دے گا. دیکھو آپ کی بیٹی کا رو رو کے کیا حال ہو چکا. میرے آقا نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا. پھر عرض کی حضور اللہ رب العزت مہربانی فرما دے گا, میرا وہ منبر سونا پڑا ہے اور مدینہ مبارکہ کا ماحول افسردہ نظر آتا. حضور سر کو سجدے سے اٹھا لیں, اللہ پاک گناہگاروں کو بخش دے گا, ہم بھی دعا کرتے ہیں. میرے آقا نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا. جب دیکھا کہ حضور میری کوئی بات نہیں سن رہے, پھر آقا کو چھوڑا تو ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے رابطہ کیا. ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی بارگاہ میں وہی التجائیں, وہی مناجات پیش کی. کہا مولا میری چادر پہ تم نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے, کریم رب میرے گھرانے کے اوپر تم نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں. اے مولا کریم زہد اور تقوی کے اندر, عاجزی اور انکساری کے اندر, اے کریم پروردگار تو گواہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں چھوڑی. اے مالک مولا تیری توفیق کے ساتھ شب و روز تیری عبادت میں گزارتے ہیں, جتنی ہو سکتا ہے تیری عبادت کرتے ہیں. مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بابر کی امت کو بخش دے. اے کریم پروردگار جتنے بھی گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے, دوستیوں کو جنت عطا فرما دے. دعا کرتی جا رہی ہے, کوئی بشارت نازل نہیں ہو رہی. پھر یکایک کہنے لگی لے مولا میں نے دیکھا ہے جب تو اپنی رحمت نازل نہیں کرتا تو لوگ کھلے میدان میں چلے جاتے, سر کو ننگا کر کے فقیرانہ حالت بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. مولا وہ سر پہ جس کا آج تک اعتبار بھی تیرے سورج نے نہیں دیکھا, اور جس چادر پہ تم نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں بھی فقیر بھی بن کر عاجزانہ تیری بارگاہ میں دعا کروں تو لیکن سر سے چادر اتار کر دعا کرنے لگی ہوں. اتنے لفظ کہے تو آسمان کے کلیوں کو حرکت آ گئی, جنت کی حوروں کی چیخیں نکل گئی, غلمان رونے لگے مولا کیا ہونے والا ہے. اور وہ سدرا پہ بیٹھا ہوا جبریل امین چیخ اٹھا کریم پروردگار کو عادت فرما دے. اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے کہا جبریل فوراً جبل سرا کی خلوتوں کے اندر میرے حبیب کے پاس چلا جا اور جا کر کہنا حبیب قبل اس کے کہ فاطمہ کے سر کا کوئی بال ننگا ہو, آپ سر کو سجدے سے اٹھا لیں, ہم نے آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا ہے. اگر فاطمہ کے سر کا ایک بال بھی ننگا ہوا وہ قیامت جو ہم نے صدیوں بعد برپا کرنی ہے آج ہی برپا کر دیں گے. اس کا بال ننگا ہونے سے پہلے پہلے سر کو سجدے سے اٹھا لے. حشر کے میدان میں مقام محمود تجھے دوں گا, جس گناہگار کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا اسی کو جنت عطا کر دوں گا. حضرات محترم سیدہ پاک کی دعاؤں کا اثر دیکھا. اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے فوراً گناہگاروں کی معافی کا اعلان کیا اور کہا حبیب سر کو سجدے سے اٹھا لیں. حضرات محترم سیدہ فاطمہ الزہرا کی کس کس شان کا, کس کس حیثیت کا بیان آپ کے سامنے رکھوں. ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر بھی انوکھی نظر آتی. جتنا پیار, جتنی محبت آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کی اور جیسی تربیت اپنی اولاد کو عطا کی, کائنات کے اندر وہ بھی بے مثل نظر آتی, بے مثال نظر آتی ہے. حضرات محترم آپ چکی پیسا کرتی تھی تو لبوں پہ تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی, اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی تو لبوں پہ تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی, پانی بھرتی تو تلاوت قرآن کرتی تھی, آپ کھانا پکاتی تو لبوں پہ تلاوت قرآن ہوا کرتی, بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو لبوں پہ تلاوت قرآن ہوتی, گھر میں جھاڑو پھیرتی تھی تو لبوں پہ تلاوت قرآن ہوتی تھی. اس گود کے اندر ماں